رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الجنة للمؤمنين والموحدين والنار للكافرين والمعاندين والمشركين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الدالة الأبدية على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احفظوا ألسنتكم. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: جرمه صغير وجرمه ثقيل. صلوات محمد علیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کل تھوڑے اتنا ٹاپک رہ گیا، کوشش کریں اس کو ختم کر دوں گا. قسم چاونا کہ اس خداوند متعال دے نام کو اپنے چند ٹکیاں دکھاتا ہے استعمال کرنا. ظاہراً چھوٹا جتنا مسئلہ ہے لیکن انتہائی سنگین کہ ہر ویلے قسم چاونا، خاص طور پہ جھوٹی قسم چاونا. کل کچھ عرائض پیش کیتے گئے، کچھ جڑے اج عرائض پیش کریں ہیں ضمن دے وچ. پہلی عرض ہے کہ قسم کیڑی شاید چاہی ونیا تو شرعاً ٹھیک ہے، یعنی جھوٹی ہوئے یا سچی قسم کیویں چاونی ہے. سارے ایک فقی مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ آخر تو بیان تھی سی کہ فقہ دے وچ جڑا ہے وہ قسم کیڑی ہوندی ہے. ایک ہوندا ہے جھوٹی قسم چاونا اور سچی قسم چاونا. کس دے نام دے نال؟ علماء فرمائندن کہ اللہ دے نام دے نال، واللہ، باللہ، سمت اللہ، اس قسم دا نام چاہ کے اللہ دا نام جدے وچ لفظ جلالہ موجود ہوئے، خدا دا لفظ ہوئے وچ، اور اس دا جڑا اللہ دا معنی بنتا ہے کسی بھی زبان دے وچ، اس زبان والا اگر قسم چاہ رہے ہیں تو اپنی زبان دے اگر قسم چاہے اللہ دی تو وہ بھی ہی آ روسی جی میں عربی زبان دے لفظ اللہ ہے. مثلا فارسی زبان دے اللہ کو خدا آدھے، ایسا بھی خدا آدھے ہیں. لہذا جیو جیڑا جیڑا معنی اللہ دا بڑھتا ہے وہ معنی خدا دا بڑھتا ہے. انگلش والا اگر کوئی قسم چاہتے تو وہ گاڈ مثلا اکسی ان کی قسم ہی میں آ روسی جی میں لفظ اللہ استعمال ہوا ہوئے. باقی مراج عظام دا اختلاف ہے کہ جڑے اللہ دے لفظ تو ہٹ کے کسی اور شاید قسم چاہی بنے تو آیا وہ بھی شرعاً ٹھیک ہے یا نہیں ہے. مثلا قرآن دی قسم، مثلا حضرت امام حسین علیہ السلام دی قسم، ائمہ معصومین علیہ السلام دی قسم یا کسی پیغمبر دی قسم. کافی سارے مراج عظام دے اختلاف کریں، لیکن اکثر نے اس گال کو قبول کیتا ہے کہ کوئی بھی مقدس شے جیڑی اس معاشرے کے مقدس ہوئے اس دا نام چاہ کے قسم چاہنا یہ بھی گویا ہی میں جی اللہ دی قسم ہوئے.
یہ کفارہ بھی ہوتا ہے قسم کا باآخر انشاءاللہ عرض کرے سا کہ کفارہ کتنا ہوتا ہے قسم کی خلاف ورزی کا. ایک ہوتی ہے جھوٹی قسم چاہنا، ایک ہوتا ہے سچی قسم چاہنا، اور ایک ہوتا ہے کسی شے واسطے قسم چاہنا تو وہ عمل نہ کرنا. یہ علیحدہ علیحدہ موضوع ہے. انشاءاللہ سب کے روشنی پیش صلوات پڑھو بر محمد آل محمد. کل جڑا ہے کافی سارے چیزیں عرض کی کہ قسم جڑا ہے وہ جنگ ہے اللہ دے نال محاربہ ہے. جڑا بندہ اللہ کا نام استعمال کریں دے توہین پروردگار ہے، لفظ اللہ دی توہین ہے، لفظ امام حسین دی توہین ہے، اور جڑے جڑے نہ چاہے وجہ مقدس ہے اس دی توہین ہے اگر خاص طور پہ جھوٹی قسم ہوئے تب. اور مولا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کافی ساری تعداد اس بیٹھے ہو مل کے بلند کر صلوات محمد. آدم جی ترے ایسے گروہ ہیں قیامت والے دیہاڑے اللہ انہوں نے نال گفتگو کو نہ کرے سی. ایک منت اور احسان لاون والا جڑا کہیں بندے دوتے احسان جت لیندا ہے، کوئی کام زندگی کوئی کیتا ہوئے جس ویلے بھی کٹھے تھی ہیں کوئی مسئلہ پیش آوے وہ احسان جت لیندا ہے. اپنا بھول گیا ہی میں تیرے نال یہ کیتا ہاں میں وہ کیتا ہاں تیرے نال فلانا احسان کیتا ہوں. ہر ویلے جڑا احسان جت لیندا رہے اللہ قیامت والے دیہاڑے اس دے نال گفتگو کوئی نہ کرے سی. کیونکہ سارا یہ موضوع نہیں ہے، لہذا یہ بندہ ہے برا لیکن منت اور احسان لاؤن والے بندے نال بھی اللہ. اور دوسرا بندہ ہے متکبر جڑا تکبر کرے، تکبر عزازیل رخار کر بے زندان لعنت گرفتار کر. تکبر کرن والے نال بھی اللہ گفتگو کوئی نہ کرے سی، قیامت والے دیہاڑے ناراض سی. سارے بھی موضوع نہیں ہے متکبر دا بھی. اور تیسرا ہے قسم چاہ کے اپنی جنس ویچن والا، کاروبار کرن والا بندہ جڑا ہر ویلے قسم چاہتا ہے کہ بس اپنی شے وچیندا ہے. اللہ قیامت والے دیہاڑے اس دے نال گفتگو کو نہ کرے سی، نظر کرم کو نہ کرے سی، رحمت نازل کو نہ کرے سی. اور تقریباً سارے معاشرے دے وچ یہ چیز بہت زیادہ چھا گئی ہے. قسم تو چاونی بھی چاونی ہے نا، کاشت تھوڑی اتنی ویچنی ہے اندر نال قسم چاونی ہے، تھوڑی اتنی کاشت خرید کرنی ہے قسم. اور یہ ایسی بری صفت ہے کہ اس واسطے تعالی اللہ تشترو بعہد اللہ ثمنا قلیلا، تھوڑی اتنی منافع دے پچھوں اللہ دا نام ویچ کے تساں قسم چاہتے ہو. اللہ دی آیات سب تو بڑی آیت اللہ دا نام ہے. کاروباری حضرات بھاویں سچی قسم چاہتے کھڑے ہو گئے، جھوٹی دی گال نہیں ہونی پئی. سچی قسم چاہنا بھی اپنی جنس ویچن واسطے صحیح نہیں. تے جھوٹی اگر چاہی کھڑے تو وہ تو دو گناہ ہیں، ایک جھوٹی قسم دا، ایک سامنے والے نال فراڈ دا. اندر سامنے والے نال دھوکہ کیتا سی، اس دے نال انسان جڑا ہے کیویں برتاؤ کرے سی. لہذا اللہ تعالیٰ دا ایک سخت حکم ہے قسم اللہ دا نام استعمال نہ کرو. پیغمبر فرمائے اجراکم علی قسم الجد اجراکم علی النار. جڑا تہاڈے وچوں زیادہ جرأت کریندا ہے قسماں چاون دوتے جہنم وچ ونجن واسطے جرأت چاہیے، اجرا ہونا چاہیے، سب تو زیادہ اجرا ہے. یعنی گویا بے باک کے وہ پرواہ کو نہیں کہ جہنم میں چلا ویسے، اور یہ قسماں چاہ کے جہنم میں پہنچ ویسے کو پتہ ہی نہ چل سی. انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ کس واسطے انسان قسم چاہ رہے. ایک صحابی پیغمبر دا عمر القیس، اس نے ایک بے صحابی دے زمین دے قبضہ کر کے دے اس بندے نے پیغمبر کو شکایت لائی ہے کہ یا رسول اللہ یہ بندے نے عمر القیس نے میری زمین تے قبضہ کر کے دے جبکہ ہے میری. حضرت پیغمبر اعظم نے اس بندے کو آکھا تیرے کو کوئی گواہ ہے تو جو آدھا زمین میری ہے تو اس قبضہ کی تو اس آکھا جی مولا گواہ تھا میرے کو کوئی نہیں. تو آگے کی بات عمر القیس کو سدایا گیا، وہ پوچھا گیا کہ زمین تیری ہوگا میری ہے، وہاں کے اعتاد میری ہے. وعدن گواہ گیا نہ ہوئے، گواہ تو ہن کو نہ ہن کیا کرنا چاہیے. اسلامی قانون ہی ہے کہ اگر گواہ نہ ہوئے تو وقت جڑا مدعا علیہ ہوگا وہ قسم چاہے. عمر القیس تم جڑا قسم چاہنا ہے کہ زمین میری ہو سکتی بالکل چاہنا میں. اس نے پیغمبر دے سامنے اللہ دی قسم چاہ رہی تھی لیکن قسم جھوٹی ہے ہی نہیں عمر القیس دی زمین. اس واسطے جڑا ہے وہ آیت نازل تھی ہے کہ
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون وما عندكم ينفد وما عند الله باق. یہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ دے عہد کو تھوڑے اتنے پیسوں دے نال نہ بیچو. جو کچھ اللہ دے نزدیک ہے تمہارے واسطے اچھا ہے اگر تھا کوئی علم ہوئے تا پتہ ہوئے تا، اور جو کچھ اللہ دے نزدیک ہے وہ باقی ہے، جو کچھ تمہارے کو ہے ختم ہو جانے والا ہے. عمر القیس کو پیغمبر نے آیت پڑھ کے سنائی کہ یار اللہ دا پیغام اے آئے. گھر گئے، دقت کی تھی، پریشان رہے، رات کو نیندر نہیں آئی کہ اللہ ان دے رسول دے نال بےایمانی، قرآن دے نال دو نمبری، تھوڑے اتنے لالچ دے پچھوں، تھوڑے اتنے منافع دے پچھوں اللہ نے نہ چاہیا بھی خدا نے متعال ناراض تھی. اسی رات اوکھے سوکھے گزاری سی، لیکن سویرے آ کے پیغمبر کو آدھے کل جڑی میں قسم چاہیے وہ ہے جھوٹھی، اقرار کیتا سی. لہذا مہربانی کرو اس بندے کو سڈو، اس کو آگے اپنی زمین سنبھالے، قسم میری سچی کوئی نہ آئی. پچھتایا اور پیغمبر کو آدھا ہے میں توبہ واسطے وسیلہ ہی بنو، میں کو توبہ بھی کرواؤ. اللہ کے رسول نے توبہ کروائی، دلی طور پہ پچھتانا کھڑا. اور جس ویلے وہ زمین دے بندہ سدوایا گیا اور زمین منڈی گئی تو عمر القیس آدھا یہ ساری ایندی ہے، میں گندہ بھی نہ، کیونکہ ان زمین نے میں کو اللہ دے نال مقابلے سے گھن آئی ہے، اسے زمین میں کو اللہ دے نال جنگ کروائی ہے، لہذا نہ ہوئے تو نہ سیرے درد ہوئے، میں ہی نہیں گندہ. لہذا ساری دی ساری زمین مولا آقا یہ کو ڈیوچا نہ ہو سی تو نہ سیرے درد ہو سی. جلے ایک کام کیتا نا اس نے عمل اے آیت نازل تھی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ تمہارے وچ کوئی بندہ بھاویں مرد ہوئے تو بھاویں عورت جڑا اچھا کام کریندا ہے اللہ تعالیٰ کو بہترین اجر نصیب کریندا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ جس ویلے خداوند دے متعلق کہیں دے حق وچ بھلائی کرن لگ پوے، اللہ جے کو عطا کرن لگ پوے، ور پیچھے کوئی روکن والا کوئی نہیں. اس واسطے قرآن مجید دی آیت بھی اللہ دے اس عطا دے بارے کہ اللہ دے کول جو کچھ ہے وہ باقی ہے، اللہ جڑا عطا کرنا چاہتے وہ بہترین ہے تمہارے واسطے. حیات طیبہ اگر تسا حاصل کرنی ہے تو اللہ دا آقا ماننا پوسے. ابن عباس کی گل شاید کی جگہ تے گل کیتی ہے، اپنا حضرت عباس جڑا ہے وہ جنگ بدر دے وچ مخالف پارٹی دے طرف ہوئے، وہ ابو جہل دے نال رل کے تے پیغمبر دے خلاف جنگ کی تھی. اور عقیل ابن ابی طالب نے بھی یہ دو بندہ رل کے انہوں نے گال کی. اور اللہ نے آکھا کہ اگر انہوں دے دل دے وچ ذرا برابر بھی خیر ہے تو اللہ انہوں منہ کو جتا کرے سی. خیر تو مراد اسلام، کیونکہ اللہ جڑی شے عطا کرنا چاہے. ان ترے بندہ نے اسلام قبول کیتا ہے، عقیل ابن ابی طالب نے اور حضرت عباس ابن عبد المطلب نے اور نوفل، ترے بندے جلے انہوں نے ایمان گن کے آیا ہے. اس ویلے خداوند متعال دے وہ جڑی خیر انہوں دے دل دے وچ اسلام دی صورت وچ ظاہر تھی. اللہ دے نبی نے انہوں کو اج دیون دی کوشش کی تھی لیکن حالات ٹھیک نہیں. ایک دفعہ کہ مال آیا جنگ خیبر تو بعد یا کسی جگہ تو مولا حضرت رسول اعظم نے سڈا اور عباس کو آدھے آگر آج میں تے کو اس آیت دے مطابق جڑا اللہ آدھے میں تو کوئی بہت زیادہ عطا کرنا چاہنا اگر تمہارے دل وچ ایمان ہوئے تھا، اسلام ہوئے تھا. اج آ چونکہ ابا پہ کھڑا یہ پیغمبر نے آکے آباد دامن ودا میں تو کھڑے ہونا چاہنا. حضرت نے بکیاں بھر بھر کے سونے دیاں حضرت عباس دے عباس پائی اور آکھنے یہ اس آیت دا سلہ ہے بھی جڑا تے اللہ دے سامنے ایمان گن آئے، دل دے وچ ایمان گن کے آئے، اللہ ان دا اجر پہ عطا کرے. اللہ صلی اللہ علیہ. لہذا انسان جڑا ہے وہ قسم جھوٹی اس واسطے چاہتا ہے انسان کہ اللہ دے بھروسہ نہیں ہوتا، خدا تے اعتماد نہیں ہوتا، خدا دے دیتے ہوئے رزق اور روزی دے کانے نہیں ہوتا. اگر اندر قناعت ہوئے تے توکل ہوئے تے کدا بھی بندہ جھوٹی قسم نہ چاہے سی، اللہ کا نام استعمال نہ کرے سی. اور تیسری چیز جڑی ہے وہ معرفت نہ ہو سی. جیسے بندے دے دل دے وچ اللہ دی معرفت ہی نہیں، اس دا خدا دا مقام ہی کوئی نہیں، وہ بندہ اللہ دے نام کو بار بار استعمال کرے سی. سارے علاقے دے وچ ہے تو مثال ہر علاقے دی لیکن وہ اچھی ہے. لڑائی تھی تو کافی سارے بندے زخمی تھے، گولیاں شولیاں چل گئی ہیں. اس دے باپ کو آکھا گیا تو قسم چاچا کہ فلانے بندے نے کوئی نہیں ماریاں، ہزاروں چھوڑے سو. اس آگے جی میرے 11 بیٹے ہیں، 11 کو پھا لا دے، قسم میں نہیں چاہتا.
پھانسی تے چڑھا دو سارا کو، میں کو قسم چاہوں اگر میرے اسا حق تے ہیں تے سچے ہیں تے سارا جرم کو نہیں تھا سارا اللہ امداد کرے سی اسا یوں کہ اللہ کو استعمال کرو. اور تھوڑی دیر گزری وہ واقعہ میں چھوٹ بھی گئے بے گناہ نکل گئے، پتہ لگا کہ بندہ بھی ہمارا والا. اگر وہ چاہے تو سچی قسم چاہ سکتا ہاں وہ اپنے پتروں کو بچا سکتا ہاں، یا پھر قتل دے کیس تھے پہ کافی سارے بندے زخمی تھے پہ، لیکن نہیں. اس وجہ سے کہ اللہ دے اوتے بھروسہ ہے، خدا دے اوتے اعتماد کتنا ہے کہ انہوں کو پتہ ہے رزق دیون والا بھی اللہ ہے اور تمام جہان دا مالک اللہ ہے. یا کوئی اتنی معرفت تھی گئی ہے نا کہ وہ اللہ دا نام استعمال نہیں کرے گا. اس وجہ سے پہلے حدیث پڑھ گیا تھوڑے سامنے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے فرمائندن کہ جھوٹی قسم تو ویسے نہیں چاہونی، سچی قسم نہ چاہو، بلکہ باقاعدہ ایک حضرت امیر المومنین کو پیغمبر نے وصیت کی تھی، یا علی لا تحلف باللہ کاذبا ولا صادقا من غیر ضرورت ولا تجعل عرضۃ لیمینک. اے علی قسم نہ چاہو بس سچی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے نام کو اپنے قسم کا شکار نہ کر. معصوم دی وصیت ہے کہ قسم نہیں چاہونی. اور کئی کہ اتنے چلاک بندے ہوندن وہ جڑے نا اللہ دے نام کو استعمال کریں قسم کو پھیر کے سچائی کر گندن اور اللہ دے نام استعمال کر گندن، چاند ٹکے کما بھی گندن، لیکن خداوند متعال نال دھوکہ کون کر سکتا ہے. ایک کتاب دا داستان راستان ہے، پتہ نہیں اس قسم کی کوئی فارسی دی کتاب ہے، اندر چ لکھا ہے کہ ایک بندے نے دو دوست بڑے گہرے بچپن تو کٹھے آدھے پے، ہن بڈھڑے تھی گئے. ایک بے تے بڑا اعتماد، ایک بے تے بڑا زبردست قسم کا بھروسہ. اس نے ایک بندے نے بے بندے کو قرض گدا، اس کہ یار میرے کو تھوڑے قرض دے چا. اس کہ میرے کو پیسے نک تک کوئی نہیں، میرے گھر دے وچ سونے دیا ٹکیاں پہ آخر کہ پہنچا دے وا بھرا بندے وا تو ایک لوڑ لا دے دے میں. اس کہ ٹھیک ہے. وہ گیا گھروں آ کے وہ سونے دیا 10 ٹکیاں چاہ کے نا اس کو 10 لوڑ ہے، میں نے 10 دے دیتی اور وعدہ کیا مثلا فلاں لیا واپس کرنا ہے. یہ کسی بالا کو سنا کہ کہیں کہ میں نہیں تھی دے. اس نے کیا کیتا ہے جی جلے دیون کا ٹائم آئے اس منگے نو آگے میں تک واپس کر چھوڑے، میں تک دے چھوڑے. بندہ خدا عقل کو ہاتھ مار کتنا واپس ہیتے نہیں، اس نے کہتا کہ یاد کوئی نہیں میں تو دے چھوڑے. مگر گیا اس آ کے یار کمال کرے نا تو دے میں آتا آخر اتنا سارا سونا آج میرا کتنا لیتا ہی. اخیر تے وہی میں جھگڑ دے رہے حاکم کو پہنچ گئے، میں سارا فیصلہ کرے. اس آ کے جی میرے کو سونا ادھارا گن گیا ہوں نہیں لینا. اس آ کے تو ہاں بھائی کیوں نہیں لینا، میں کو دے چھوڑے. حاکم آگے تو قسم چاہنا ہے بتا دے چھوڑے. اس آ کے ہم قسم چاہنا وہ کہ میں کر ایک ہاتھ اونچا کر اور تو آگ میں کو اللہ دی قسم ہے میں یہ سونا واپس کر دیتے. وہ آگے ایک ہاتھ کیوں میں 2 ہاتھ اتنا کر کے قسم چاہنا. اس نے وہ جڑا سوٹا کی دکھڑا اصا وہ نہ پایا سے اپنے ساتھی کو اسے ساتھی کو جن کو پیسے کی دی کہتے پکڑے کر 2 ہاتھ اتنا کہتے ہیں وہاں کہ میں کو اللہ دی قسم ہے میں اندے سونا کو واپس کر دیتا. عجیب قسم اتنی عجیب کر کے چاہیے نا اتنی شدت نہ چاہیے سی. کو سامنے والا بندہ جڑا ان دوست ہے وہ کو شاک پائے گئے. اس کہ یار شاید یہ تو ہے تو میں کو بھول گیا ہوئے کہ وہ کدا یہ قسم نہیں چاہتا، یہ جھوٹی قسم نہیں چاہتا جی میں یہ آج چاہیے جھوٹی نہیں چاہتا. لہٰذا اس حاکم کو آخا ہے بس یہ ہے کہ میں کو بھول گیا ہو اسی یہ بندہ جھوٹی قسم نہیں چاہتا، بس میں ختم کریں دیں معاملہ مکاؤ. بس 2 ٹور پہ ہوں اپنا سوٹا کی دے لگے میں نے پہ حاکم سے آنا ہاں ان کو ساتھ کی دے وہاں ذرا ہو رہے ہو نا واپس آؤ واپس وہاں کہ ذرا سوٹا دکھا رہے نا ہاتھ وہاں ہاتھ والا سوٹا دکھائے ہوں تھوڑے دنوں کو کھنے تو وہ 10 ٹکیاں سونے دیا اس اساد وچ رکھی کھڑا ہو. اور جی لوگوں نے پایا نا تو پکڑ کر میں قسم چاہنا انہیں پکڑ کے دوں آخر میں کو اللہ دی قسم ہے تو واپس کر دیتے. ڈے تو چھوڑا سے نہ کوئی قسم ہوتے ہتھے سونا ہوتے ہاتھے چاہیے. بعض بندے کھیدن خدا گواہی. ایک واقعی وہاں سے سنایا کہ بعض بندے ایسے چکر بازیاں کریں دن توریہ پتہ نہیں کیے کر کے اللہ کا نام استعمال کریں دن. اللہ آدھے میرا نام استعمال کرنا ہی نہیں، بھاویں سچی قسم ہی میں نہیں چاہونی. صلوات پڑھو بار محمد آل بیت نہج البلاغہ دے وچ خطبہ ایک اقتباس ہے
مولا فرمائندن کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس دے وچ ایک درہم کماونا تلوار دی ضربت تو زیادہ اوکھا ہو سی. آخری زمانہ ایسا سی. پوچھا گیا مولا کیڑا ٹائم ہو سی؟ ادن ذاکا حیثو تسکرون من غیر شراب، او ویلا ہو سی جس ویلے بندہ نشہ کرے سن لیکن شراب دا نشہ نہ ہو سی. کس دا نشہ ہو سی مولا؟ بل من نعمت و نعیم، دولت دا، نعمتاں دا، انہاں دا نشہ ہو سی. بندہ دولت دے نشے مست ہو سی. اون ویلے ایسا اوکھا ویلا ہو سی کہ لوگاں دے واسطے ایک درہم کماونا اوکھا تھی ویسے. وتحلفون من غیر اضطرار، اون ویلے لوگ بغیر مجبوری دے قسماں چاہے سن کا رزق کماونا بڑا اوکھا تھی ویسے. وتکذبون من غیر احراج، اور بغیر کسی حرج دے جھوٹ بولے سن. آیا ہو نہیں رہا یہ زمانہ ایو نہیں ہے. مستی کتنے مست ہیں، پیسے دی مستی دے وچ، دولت مند دولت دی مستی کی میں مست ہیں. پرواہ ہی کونی انہوں دے نال گوانڈی کو بکھا ستا پہ. انہوں کو پرواہ ہی کونی کہ انہوں دے نیڑے والا بندہ انہوں سکا بھرا اندر کو کھاون دا پیسہ ہی کونی، انہوں دے کو پاون دا کپڑے ہی کونی. اپنی مستی دے جو مست ہے، اس دے اپنے بیٹے اتنا اور بیٹیاں اتنا پیسہ اڑا دن کہ نال سکے بھرا دے بیٹے دی سال دی فیس تھی ویسے اگر یہ نہ اڑا بنتا ہو رہے نہیں ہو رہے. اور اگو جڑا جملہ بھی ہے کہ اللہ بغیر کسی مجبوریوں نے قسم جیسا یہ خواہ مخواہ خدا مد مطالعہ نہ استعمال کرے سر. لہذا انسان کو سوچنا چاہیے. اور قسم ایک چیز چاہیے ہے کہ اللہ دے نال وعدہ، نظر، عہد اور قسم. ایک باب ہے باقاعدہ پورا خدا مد متعال دی قسم چاہنے کہ اللہ دی قسم میں 2 رکعت نماز پڑھ سا مثلا. اللہ دی قسم، اللہ دے نال قسم چاہنا معاملہ کرنا ایک ہوتا ہے وعدہ، اللہ دے نال وعدہ کرنا، عہد کرنا. اللہ میرا میں تیرے نال وعدہ کرے نا میں جڑے نا یہ 100 رکعت نماز پڑھ سا، میں 100 روپے صدقہ دے سا. ایک ہوتا ہے قسم چاہنا کہ واللہ میں خدا دی قسم ہے میں فلانا کام کرے سا. یہ بھی واجب تھی ویندہ ہے، یہ اس ویلے کرنا پوسی. جی میں قسم چاہیے سی ہوں یار کرنا پوسی، نہ کرے سی کفارہ. اگر نہیں کریں تو قسم کا کفارہ دینا پوسی. ایندے وچ جھوٹی سچی قسم کوئی نہیں ہوتی. یعنی اگر چاہیا تے اپنے اس قسم جڑی شاید چاہیے سی وہ پوری نس کی تھی وقت اللہ اس کو جرم دے سی اگے ڈر تک قسم کا کفارہ نہ چاہیے. قسم کا کفارہ کتنا ہے؟ اگر غلام آزاد کرنا ہوتا ہے، یا 10 مسکینہ کو کھانا کھوانا ہوتا ہے، یا 10 مسکینہ کو کپڑے پوانے ہوتے ہیں. اگر یہ یکے کام نہ تھی سکتے ہونے ایک بھی تو وقت 3 روزے مسلسل رکھو. مسلسل دا معنی کنٹینیو مسلسل 3 دیاڑے کچھ وقفہ نہ آئے. یہ ہونے سر قسم. تقریباً میں کوشش کی تھی تھوڑے بزرگوں نے سامنے تھوڑے سما خراشی کی تھی کہ قسم والا ٹاپک مکمل تھی بنی. الحمدللہ میں کو تو اپنی دانش کے مطابق کوئی جی پہلو میں نہیں چھوڑا جڑا بیان نہ کیتا گیا ہو. اگلا جڑا ٹاپک ہے وہ پتہ نہیں کل پورا تھی سی یا نہ تھی سی، آج تو نہیں تھی دا. وہ ہے چگلی لاؤنا، کہیں دا گلہ کرنا. ٹھیک ہے جی، اتھوں دی گال اتھوں ناپ کے دے آنے، گال کو منتقل کرنا. یہ بھی انتہائی خطرناک ہے. یہ بھی زبان دا گناہ ہے. فلانا تیرے بارے ہی یادہ پیا، فلانا تیرے بارے ہی یادہ پیا. اچھا چگلی بھی اندر غلط بیانی بھی نہ ہوئے، سچی سچی گال انہوں سنو، سچی سچی گال ان تے کر رہا ہو، ایک چگلی یاد ہے. اگر انہوں کچھ ہور سنے تو اتھا کچھ ہور نہ سے چگلی بھی ہے نال تہمت بھی ہے. ٹھیک ہے جی. کہیں کہیں چگلی دی وچ غیبت بھی شامل تھی ویندی ہے. انتہائی خطرناک قسم دا گناہ ہے. بور تھی گئے تو صلوات چ پڑھو ایک دفعہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ میرے خیال کے مطابق اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، بس تھوڑا شارٹ کر کے کل کوئی ٹاپک بھی آئی ہو جائے اچھا نہیں ہو سی، البتہ مختصر ہو سی. کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر پہلو تے گفتگو تھی ونے، ٹاپک کامل تھی ونے. لیکن اگر یقینی گال ہے بندہ بور تھی. چگلی دے اثرات کیا ہے؟ جڑا بندہ چگلی لیند ہے ان دا اثر کیا تھی ہے؟ روایات دے مطابق قرآنی آیات دے مطابق چگلی دا اثر
لیکن ممکن ہے تو ایک جہاد ہوتے جس قسم کی بانس نہ لبے پہلا جڑا اثر تھیندا چغلی دا ظاہر دشمنی تھیندی ہے تفرقہ پوندا ہے جڑا بندے کو تساں جہاں گال دسی ہے وہ ایک پسند کرے سی نہیں اندر نہ دشمنی کرے سی اندر تفرقہ کرے سی افتراق کرے سی اس واسطے پیغمبر اعظم نے حضرت ابو ذر کو ارشاد فرمایا کہ جڑا قطات ہوندا ہے نا نمام وہ جنت وچ کوئی نہ ویسی ابو ذر نے میں پوچھا میں کہ قطات کون ہوندا ہے مولا فرمائندن کہ چغل خور ہوندا ہے جڑا ایک دی گال وہی جا کے ون کے لاوے اے جنت وچ کوئی نہ ویسی اچھا جی وقت مولا فرمائندن کہ چغل خور جہنم دے عذاب تو بچ ہی نہیں سکدا بھی کہیں نہ کہیں کوئی راہ نکلا سی جہنم تو بچن دا لیکن چغلی والا بندہ جہنم وچ ویسی یقیناً ویسی لہذا پہلا کام جڑا ہے وہ دشمنی اور تفرقہ دوسرا کیا تھیندا ہے خدا دشمن بن ویندا ہے چغلی لاون والے دا اللہ دشمن ہے خدا مند متعال دے میرا دشمن ہے جڑا چغلی لیندا ہے اس کو ایمان سے روایات آکھا کہ اے دشمن ہے خدا تیسرا کام جڑا ہوندا انسان دی دعا نہیں قبول تھیندی جتنیاں دعاواں منگے پیا چغل خور دی دعا قبول نہیں تھیندی اس واسطے جڑا ہے وہ انسان کو سوچنا چاہیے ہے کہ کیا ہے اور ایک کہت تھی گیا بنی اسرائیل دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے وچ جلے کہت آیا تے اللہ دے کول گڑ گڑا کے دعا منگی سارے اجتماعی طور تے دعا پہ منگدے ہوئے اللہ نے وہی بھیجی حضرت موسیٰ تے کہ تمہاری دعا قبول نہیں تھی سکتی کیوں انہاں کے اس واسطے کہ تمہاری مجمع دے وچ ایک بندہ کھڑا ہے جڑا چغل خور ہے یہ چغلی لیندا ہے لہذا یہ دعا قبول نہیں حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی کہ یا اللہ تو بندہ دسا کیڑا ہے تاکہ میں اس کو مجمع سے باہر کاٹ کھڑا ہوں خبر دعا میں اس کو قبول تھی ویسی اللہ فرمائے سبحان اللہ میں جڑا ہے یہ پاک و پاکیزہ نقص اور عیب تو میں آپ چغلی کو پسند نہیں کریں دعوت میں آپ چغلی لاوا ہوں بندے دی میں مت نساواں میں بلانا بندہ ہوں چغلی لاوا نہیں لسیندا رائے حل کیا ہے اللہ نے فرمایا رائے حل ہے کہ اس بندے کو آخو اجتماعی طور پہ توبہ کرو پتہ نہ لگے اس ویلے سارا نے مل کے توبہ کی تھی اس بندے نے ہی توبہ کی تھی کہ اللہ میرا تو کتنا مہربان ہے کہ میں کو رسوا نہیں کیتا میں کو ذلیل نہیں کیتا ویسے بات وہ بارش آ گئی ویسے دعا قبول نہیں تھی قبر دا عذاب دا باعث بنتا یہ ساری روایات میں جو کہ چھوڑ دیتی ہے جڑا بندہ چغلی لاون واسطے ایک قدم چاہتا ہے خدا نے متعال اس قدم دے بدلے وہ قبر کو اگ نال بھر دینا ہے ایک قدم دے بارے اور وہ ایسی اگ ہو سی جڑی قیامت تک ہی کو سڑیں دی رہا سی میں آثار رہندا بیٹھا حضرت پیغمبر اعظم جلے معراج تے گئے نا اس شب معراج دے وچ پیغمبر نے ایک ایسی عورت کو ڈٹھا ہے جندا سر خنزیر دا ہے جندا دھڑ گدھے دا ہے مولا پوچھتے ہیں کہ یہ کس قسم دی عورت ہے اور کیا ہو رہا ہے اس نال انہوں نے دسا ہے کہ یہ اور بے بھی مختلف قسم دے عذاب ہو احاطہ کیتی ودن پیغمبر نے دسا گیا کہ یہ چغل خور عورت ہے یہ آپ قبیلے لڑے دی ہے لہٰذا ہندو تو رحمت نہیں تھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائے ایک تو جنت حرام ہے جہنم حتمن ویسی جہنم حرام ہے عذاب قبر تھی سی اللہ ناراض تھی سی امام فرمائے 4 گروہ تے جنت حرام ہے ایک کاہن جڑا یہ نہیں بیٹھے ہوندے ہتلیاں دیکھن والے ستارے پر ستارہ دے حالات دساون والے بیا منافق بیا شراب خار تے تیجا چغل خور یہ 4 بندے ایسے ہیں جنہوں نے جنت حرام ہے بیا کوئی ونجے نہ ونجے یہ کوئی نہ ویسے چغل خور اور چغلی کیوں کریں دین ان عوامل کیا ہیں چغلی دے وجہ کیا ہوندی ہے چغلی جڑا ہے گال کرن والے کو بدنام کرن واسطے ہوندی ہے جن دے بارے گل کیتی ویندی اس کو بدنام کرنا ہوندا ہے دوجھاں دی نگاہاں دے وچ کو گراونا ہوندا ہے اپنی بے دے نگاہ دے جگہ بناونی ہوندی ہے میں جلدی جلدی کر رہا تھا کہ مکے ٹاپک یعنی جڑا چغلی کریں دے نا سامنے والے بندے کو دساونا چاہتا کہ میں بھی کہے ہاں میں تیرا کدھا خیر کھاں دیکھو ان دی گال میں تے کو ہاں دسی یہاں چغل خور جڑا ہے وہ اپنا جگہ بناونا چاہتا ہے دوسروں کو اپنی نظر گراونا چاہتا ہے اور یا ایک چغلی ہے جڑی روایات ملتی ہے جڑا بالکل فضول ہے وہ ہے لذت واسطے میں خام خواہ چغلی لاؤنا کوئی فائدہ ہی کونی نہ ایک اندر دشمنی ہے نہ یہ جہاں بناونا چاہتا ہے نہ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے ویسے بس میں گال آ گئی تو آ کر دیتی
لذت واسطے تفریح واسطے چگلی کرنا سب تو بری ترین چگلی یہ ہے جڑی انسان کو خوار کر دے سی جی. لہذا یہ علاج کیا کرنا چاہیے؟ چگل خور دے نال ترش نال لہجے نال پیش آؤ. اندی گل دے دلچسپی نہیں گننی چاہیے، اندی گل کو کتنی نقل نہیں کرنا چاہیے، کو روکنا چاہیے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں بھی غلط نہ کیتا کر، اور نہ رکتا پیا تو اپنے کو دور چھوڑو، چل بھائی چل تو سینو گال نہ کیتی کر تاکہ رک ویسی. اور ان کی گال سن کے تحقیق نہیں کرنی چاہیے کہ وہ تو ٹھیک آتا پیا ہو کیونکہ کو اہمیت مل رہی سی. لہذا چگلی یہ تقریباً علاج دسے گئے انہوں نے. صلوات پڑھو بار محمد آل بیت محمد. بھیجدہ وال صلوات سے پڑھو بار محمد آل بیت محمد. لہذا کسی بندے کو اگر چگلی دی عادت پائے گی تو چھٹ سی کیویں انہیں کوئی قرآن چرائے حل ہے، کوئی حدیث چرائے حل ہے؟ آدھن جی ہے بالکل. پہلا ہے کہ اندے مفاسد کو سامنے رکھے کہ اندر کتنے فساد پوندے پر ان کو سامنے رکھے. بیا ہے کہ چگلی دے سبب کو بولے کہ کیوں میں چگلی کر رہا ہوں، کہ نہیں میں کو حسد تو نہیں، کہ نہیں میں کو کینہ تو نہیں، کہ نہیں میں کو اندر دشمنی تو نہیں، کیڑی شے ویسے میں اندی بدگوئی کریں دا پیا، اس دا علاج کرے پہلے تاں چگلی چھوٹ ویسے سے. لہذا تیسرا ایمان کو مضبوط کرے، قرآن دی تلاوت کرے، اس قسم دے جلے کام کرے سی نہ چگلی دی عادت چھوٹ ویسی. کتھائیں کتھائیں چگلی کرنا نہ فقط حرام نہیں ہوتا بلکہ واجب بھی ہوتا ہے. کتھائیں کتھائیں چگلی کرنا واجب تھی. کیڑی جا رہی چگلی واجب ہے؟ قرآن مجید دے وچ ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. جس ویلے سارا نے پلاننگ بنائی نا فرعون نے کہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دو، نہ ہوئے تو نہ ڈانڈ پوے. اور جڑا مومن آل فرعون ہے اس کو پتہ لگا اور آیا تو حضرت موسیٰ کو سب کچھ دس دیتا چگلی کہ تے کو قتل کرنے والے نکل مانی تو میں تیرا نصیحت کرنے والا. یہ چگلی نبی دی جان بچاون واسطے یا کسی انسان دی جان بچاون واسطے واجب ہے. اور حضرت موسیٰ کے جیلے پتہ لگا نکل گئے مدائن دے 10 سال پورے لا کے آئے حضرت شعیب کو. اور ایک واقعہ بھی لکھا ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے کہ نعیم ابن مسعود نام دا ایک یہودی ہے جس نے پیغمبر دے ذات دو تے ایمان گن کے آئے پیغمبر مننا سی ہے یہودی. این ٹائم دا گال ہے جس ویلے جنگ احزاب شروع آئی. جنگ احزاب تھوڑی تنے بالا کو صحیح بنیا کہ سارے دنیا والے کٹھے تھی کہ مدینے دا محاصرہ کیتی کرنے پیغمبر کو قتل کرنے واسطے. یہودی وچ ہیں، مشرکین مکہ وچ ہیں، سارے قبیلے آئے کھڑے، انہوں نے پیغمبر کو قتل کرنے دا اور مسلمانوں کو مارن دا ارادہ کیتا ہے. وہ جنگ خندق مشہور ہے جڑی خندق کھٹی گئی تھی، وہ ساری باہر کھڑے ہیں سارے. ہوں بڑے ڈرے ہوئے مسلمان، انہوں کی تعداد تھوڑی ہے، انہوں کی تعداد زیادہ ہے، اسلحہ انہوں کو زیادہ ہے، اور تھوڑی دیر گزر سی تو مار چھوڑے سے انہوں کو. لیکن ہوں کیویں کروں کہ جان چھٹے سارے کروں. یہ نعیم ابن مسعود جلے آئے نا پیغمبر کو، اس پیغمبر دے ہاتھ آ کے بیعت کی تھی کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا، میں بیعت کرے گا. بیعت کی تھی اور آدھن کہ اگر میرے لائق کوئی حکم ہے تو حاضر ہوں. پیغمبر نے آ کے ہاں تیرے داد ہے کام میں کرے سے ہاں کرے سے، لیکن رازداری دا وہاں کہ جو ہوں میں تو بیعت کر چکا تاری، تو سب پیغمبر ہی میری صداقت کو جان دے، میں جھوٹ نہیں بول رہے، تو سب میرے ذمہ کام لو. انہوں نے کہا جی کام میں تو پہلے ون جڑا ہے نا کہیں طریقے تفرقہ پا، انہوں نے آپس سے لڑائی پا تاکہ یہ آپس سے لڑ بھڑ کے تو دفع ہو ونجن ساری جان چھوڑ ونجن. وہ ہمیں تو معمولی کام ہے، انہوں کو لڑا ہونا کیڑا مشکل ہے، میں ہوں میں دینا کو لڑا کیا سا. وہ پہلے گی ہے اپنے یہودیاں کو، انہوں کو آدھے بندے خدا دے تساں جو اپنے گوانڈیاں نہ لڑتے پے ہو، یہ پیغمبر مدینے والا تھوڑا گوانڈی نہیں، یہ ہندور دے بندے، یہ تو کل کو کچھ تھیا تو یہ تو اپنا بسترا بوریا چائے سن تھے تو سیدھا مکے لگے ویسے پچھو کھلے کھا دو تساں کٹیس ہو تساں. انہوں نے کیا کرنا چاہیے؟ اس آخر تساں ایویں کرو، تساں مشرکین مکہ کو منو، انہوں کو آخو اپنے 10 سردار 10 بندے سارے کو گروی رکھیں تاکہ گارنٹی ہو سی، تاکہ ایک بھاج نہ بنے تساں سارے کو.
انہوں نے گال تو بڑی معقول ہے، کیونکہ کل کوئی نکل ویسے سارے ہاتھوں 10 بندے جو پکڑی پہ آسوں انہوں نے 10 بندہ وہاں سے نہ ویسے رل کے لڑسوں، گل بڑی معقول ہے۔ بھائی اتوں اٹھے سیدھا مشرکین مکہ کو لگا گئے، انہوں کو وہیں کیا کہا سی گال سنو، یہ جڑے ہیں نا یہودی یہ اتوں تو تھوڑے نال ہیں، وچوں کوئی نہیں تھوڑے نال۔ انہوں نے تیرے کو دلیل کیا ہے اتوں تو ہے؟ وہاں کہ اور رات میں میٹنگ سنا ہے، انہوں نے میٹنگ تھی پہ آئی، وہ تھوڑے 10 بندے گروی رکھو ہے، وہ آدھن میں انہوں نے 10 بندے اپنے تلے رکھو تاکہ بھاج نہ بجن گرے۔ سارے 10 بندے ہو گئے، ہاں یار کی نہیں ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا چھڑے گنا ہے، لہذا کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا بس تسا ہوں حملے دا حکم دیو نا، حملہ کریں، دیر کیڑی گال دی ہے، چلو چلو چلو۔ انہوں نے بالکل ٹھیک عادت ہے، انہوں نے اپنا بندہ بھیجا، انہوں نے کہا ہاں بھائی یہودی سارے نال ہی ہوئے، انہوں نے کہا ہاں ہے، انہوں نے کہا تیاری کرو حملہ کریں دیں، اور اتفاقاً ہفتے کا دیہڑا آئی، ہفتے والے دیہڑے یہودی کوئی کام ہی نہیں کریں دے، انہوں نے چھٹی ہوندی ہفتے والی، انہوں نے کہا نا بابا ہفتہ ہے تے فلان، انہوں نے کہا تمہارے دل چور ہے، سب کو پہلے پتہ ہے، تو سارے جنگ ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ وفد کٹھا کہ انہوں نے کہا گال سنو، ایسا حملہ کریں دیں، لڑتے ہیں، لیکن کل کو تساں باج بنو تو بلکہ ثبوت ہے، کیا گارنٹی ہے؟ انہوں نے کہا کیڑی گارنٹی دوں تاکہ؟ انہوں نے کہا 10 بندے دو۔ انہوں نے کہا اچھا یہ مطلب ہے مسعود اپنا نعیم ابن مسعود دی گال ٹھیک آئی؟ انہوں نے کہا نہیں دے دے، انہوں نے کہا تو دیونا پوسی، انہوں نے کہا نہیں دے دے، انہوں نے کہا مرو گلو آپ لڑو سا کیوں لڑو؟ تو فرقہ پائے گیا آپس دے، اور اسی رات اللہ نے ہوا چلائی اندھاری، انہوں نے دیکھیں شیگاں پٹھیاں تھیاں گئیاں، ایک گئی یہودی انہوں کو چھوڑ گیا، انہوں نے ڈٹھے ہوں تو کھلے کھاسوں، یہ سارا سامان چاہ کے ابو سفیان مکے بھاج گیا۔ ایک بندے دی محنت نال چغلی سارا معاملہ ٹھیک گیا، اتنے ہزارہ بندہ دی جان جڑا ہے۔ اس واسطے آتے پن چغلی کہیں ویلے جھوٹ واجب ہوتا ہے، چغلی واجب تھی ویندی ہے، کہیں ویلے اندے استثناءات کسی بندے دی جان بچاونی ہوئے، کسی بندے دے نال فائدہ کرنا ہوئے، البتہ جان دا فائدہ نقصان تو بچاونا ہوئے۔ لہذا انشاءاللہ باقی گفتگو کل ہے، البتہ میں کو آخر ہے تبرک لیٹ ہے، جتنے تک تبرک نہیں آتا میں کو سننا پوسی سلوات پڑھو محمد آلہ۔ قرآن مجید دے وچ چغلی دے بارے بہت کچھ آیات ہیں، ویل لکل ہمزہ لمزہ، کان کٹا جڑا زنیم ہے منصوب ہے، ایک حمالۃ الحطب دے بارے فخر الدین رازی آتے ہیں جڑی حمالۃ الحطب عورت ہے نا ام جمیل ابو جہل دی بیوی جڑی ہے ابو لہب دی بیوی، یہ ام جمیل دے 2 کام ہیں، ایک تو یہ لکڑی چاہ گنا دی آئی، انہوں جو کنڈے چاہ گنا دی آئی، کنڈے چاہ کے تے پیغمبر دے رستے دے راتیاں آ کے کھنڈا ویندی آئی، پیغمبر صبح جلے ونجن لگے نا پیغمبر دے پیر زخمی تھی ویندے ہیں، اس واسطے آدھن حمالۃ الحطب ایندھن کٹھا کرن والی جہنم دا ایندھا کٹھا۔ دوسرا ایندھا دا فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ یہ چغل خور آئی، انتہا دی چغلی کریں دی آئی، انتہا دی، اس واسطے کو حمالۃ الحطب آکا کے۔ اور حدیث بھی لکھی ہے اس نے فخر الدین عذاب القبر من النمیمہ والغیبت والکذب، عذاب قبر جڑا 3 چیزاں کو آندا ہے، ایک چغل خوری کو، غیبت کو اور جھوٹ کو۔ اور امام دی حدیث لکھی گئی ہے باقاعدہ شرارکم وابغضکم عند اللہ المشاؤون بنمیمہ، تھوڑے تو سب تو برا ترین بندہ وہ ہے، سب تو اللہ کو انبھاندا بندہ اللہ دے نزدیک وہ ہے کہ جڑا بندہ چغلی لاوے۔ ولا يدخل جنت نمام، جنت دے وچ جمام داخل نہیں تھیندا، جنت حرام ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا اربعۃ لا يدخلون جنت کاہنون، یہ جڑے اتری میں حدیثیں پڑھی ہیں ساریاں، لہذا یہ سارا جڑا ہے وہ امام نے فرمایا کہ چغلی 3 بندہ دا قاتل ہے، ایک جڑا بندہ چغلی لا رہا ہوندا ہے جیندی او کو مارنا مریندا ہے، اور جس دے کو لگدی پئی ہوندی اون دی بھی شخصیت خراب تے اپنی بھی قاتل ہے، اپنی شخصیت کو بھی خراب کریندا ہے، لہذا 3 بندہ دا چغل خور قاتل ہوندا ہے۔ اور آخری گال کر کے تے آگے تر تبرک اچھا آگے بس ایک کال پڑھوں انشاءاللہ، ٹائم رکشا رکھے گا۔ اللہ معذرت سارا نہ لے جائے نہ کلام نہ کچھ، لیکن بحث اتنی مفید ہے، میں کو کم از کم مفید لگے دی ہے، میں سارے بال سکھ ونجن چغلی نہ لاوے۔ اور اس بحث دی آخری گفتگو اج دی، بعض ماں باپ ایسے ہوندے کہ اپنے بالاں کو چغلی سکھائیں دیں، یہ سب تو بری گال ہے۔ وہ اکثر وانجنا نال دی گوانڈی دی گال ہی سونا،
اج کل تو خیر موبائل آ گئے تھی، ریکارڈنگ کر گئے، تصویر بنا گئے. خدا گواہ ہے سب تو زیادہ اللہ کو ناراضگی وہ ویلے تھی جس ویلے کہ مومن دی رسوائی تھی وے، کسی مومن دی تذلیل تھی وے، انہوں نے انہوں کو ذلیل کیتا بنے. مومن دی حرمت کعبے کو زیادہ ہے، کعبے کو جلے مومن دی حرمت زیادہ ہے. اگر کوئی حتیٰ کہ شراب پینا پینا، حتیٰ کہ کوئی زنا کرے نہ پیے نا، مومن خلوت دے وچ کرے نہ پیے، تو آپ کو حق نہیں بنتا کہ اس دی تساں کی گال نقل کرو بھئی جا ہوتے. اور آج کل تو ویڈیو بنا کے اندر بقاعدہ، یہ غلط ہے بھائی. اس کو نہیں علی المنکر کرو، امر بالمعروف کرو، لیکن یہ نہیں تک بنتا کہ تساں کو ذلیل کرو، کو بلیک میل کرو. غلطی کر کھڑے مومن ٹھیک ہے، غلطی تھی گئی ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے، معصوم ہے ایسا سارے. ہوں کیا حق بنتا ہے وہ ذلیل کر چھوڑے بندہ، ہر بندے کو دساوے بندہ کا بے فلانے دی یہ غلطی تھی گئی ہے، میں آپ لکھی، یہ میرے کو فلم ہوتی ہے، یہ میرے کو ثبوت ہوتا ہے. وہ کو حتی ڈیلیٹ کرو، وہ کو پر ہٹاؤ اس کو. لہذا اپنے بالوں کو چگلی نہ سکھاؤ، اور بڑے تک انسان کو عادت نہیں بنتی. اس واسطے کہ جڑا چگلی سکھائیں نا جھوٹ نہ سکھائیں، وہ یہ سمجھتے کہ ابے دے اماں دے نزدیک یا فلانے دے نزدیک میری بڑی ویلیو ہے، میری بڑی قدر ہے، میں جیڑی گال کرا منیں دے. ایسا ایسا جھوٹ شامل شروع کر رہے ہیں، تہمت لال شروع کر رہے ہیں. اور آپ دو گھراں لڑا کھڑے ہیں، کل انشاءاللہ اس بارے میں گفتگو کرے سو. آج 8 محرم ہے اور کل دا پانی کربلا چ بند ہے. 7 محرم دے وچ میں کو نہیں پتا جڑا کل دا پانی بند ہے وہ کتنی دیر چلا اس. علماء ہی میں آدھن کہ 3 دیہاڑے تسے رہن کربلا والے. تھوڑا ایک تذکرہ کرو چاہوں جوان دا جڑا شبیہ پیغمبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے. خود امام حسین دے جملے نے اگر کسی اور دے ہونا تو شاید اتنے بزرگ جملے نہ ہونا، اتنے بڑے جملے نہ ہونا. مولا فرمائیں کہ جس ویلے میں کو اپنے نانے دی منہ جھانگیے تو میں ان دی زیارت کرنا لگتا نا، میں اکبر دی زیارت کرنا لگتا یہ جی میرا نانا مصطفیٰ ہو گئے. بالکل خلقن و خلقن و منطقن ہر قسم دی شبیہ پائی رہی ہے. اتنا پیارا ہے اکبر کہ علامہ اختر عباس صاحب کا جملہ اکثر علماء پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ فرمائیں اجڑ تک کوئی ایسا عالم دین نہیں آیا جڑا دساوے کہ اکبر سونا کتنا. اکبر کتنا سونا. اور اکبر میں یہ جملہ آدھا رہا کہ اکبر میں جتنا ہی سونا ہا، میں آدھا اجڑ تک کوئی یہ نہیں دسا سکتا کہ حسین کو اکبر پیارا کتنا ہا. کتنا پیارا. ایک جھلک فقط علماء نے لکھی ہے کہ جس ویلے تہجد ویلے حسین مولا جاگے نا اللہ دی عبادت کرن تو پہلے، مسلح کھڑاون تو پہلے اتھا آنا اتھا اکبر ستا پیا ہوئے روتھا آ کے مولا اور آقا سراندوں وال کھڑے نا اور جھکا شروع تھی ونجن ہا. جھک دے علی اکبر دا سینہ چومنا. اجرکم اللہ کسے دھیان دے انہوں نے اکبر دی ماں ڈٹھا ہے نا پوچھ دے حسین مولا کیوں دے کریں دے ہو؟ آدھن میں اکبر دا سینہ ودا چومنا. ہاں بی بی آدھی بس سویر نہ تھی گیا. آدھن تے کو کیا پتا میری اکبر بغیر نبدی جو نہیں ہے، میں اکبر تو بغیر رہے جو نہ سکتا. مسجد نبوی دے وچ اگر ایو مولا اور آقا ہوئے اور اکبر آونے نا بابا جان میں انگور کھاونے، کتنا پیارا ہے کہ بغیر کسی انتظار کروائے مولا نے ہاتھ ودھائے. نہیں پتا جنت چلا گیا یا جنت ہاتھ تے آ گئی. اے میرا بیٹا اکبر ہے انگور بے موسم پھل. خدا کہے شریف دوتے وقت نہ آنے. علماء لکھ دیں کہ حسین بولے دوتے وقت آئے نا تے سارے صحابہ مارے گئے. اس ویلے ایک غلام نکلے، ایک جوان نکلے خیمہ دے وچوں جڑا سادی شکل پیغمبر دی. راویہ میں ڈٹھے حسین دے سامنے آ کے رک گئے اور کچھ آپس علماء نے وہ جملے علماء نے لکھیں کہ یہ گالا کسی یا آبتا استعذن لی للجہاد، میں کو جہاد واسطے رخصت دے. علماء یہ ترجمہ ہی کریں دیں مولا میں کو موت دی اجازت دے. فناظر الیہ نظرتاً آئیسا، مولا نے سر تو گھن کے پیرہ تک اپنے بیٹے کو ڈٹھائے. علماء فرمائیں یہ ترجمہ ہی کرو
کہ جی میں اجڑے ہوئے باغ دا مالی اپنے باغ پورے دے نا اکبر کو ہی میں دکھا سی فارخا عینائے اگو جملہ روایت ہے ارخا دا معنی یہ بن ہے جڑے بندے کو اینکا لگی ہوئی نا میرے جملہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اخبار پڑھنا ہوئے نا چھوٹا بریک لکھائی ہوئے نا تو وقت وہ اگر اینک نہ ہوئے تو وقت انسان اکھی کو نٹین دے بند کریں دے تاکہ لفظ میں کو نظر آؤں لگ مانجن وقت کہیں نظر نہیں آنا کھلے دے چاہ وقت اکھی کو وقت تھوڑے دن بند کرن دی کوشش کریں دے لگدا ہی میں ہاں جی میں اکبر دے سامنے آئے نا اکبر حسین دی دید مکر لگ گئی ہے حسین دی نظرہ دا کمزوری آوان لگ گئی ہے پیغمبر دے پتر دے نور مکن لگ گئی ہے میں زیادہ لمبا مسائب نہ پڑھا فکر اتنا عرض کر دے ماں اجازت نتیس لیکن آکھس پہلے من کے خیمہ دوچ الوداع کر گئے زہاندارو کسی دا ای ہو جا سونا بیٹا ہوئے جی اکبر تے ٹردہ پی ہوئے نا سفر دے ہوتے تے امس ویلے ماما آدھیں نہ بھیج اپنے بال کو پیو یاد ہے بچڑا نہ مان کوئی ضروری ہے بھیڑی چنبڑ بہنی ہیں لالا نہ مان اتھوں بے کے فون چکار اتھوں بے کے کم کرا گے نہ مان مت خدا نہ خاصتا نہ پیا گزارا چل رہا ہوئے تھے ونجنا پائے ونجے کہیں بال کو سفر تھے مت بھیڑی وسیعتہ کریں دیں اپنا خیال رکھیں ماں آدھی روٹی ضرور کھاویں ٹائم دوتے سمپویں اور پیو آدھے بچڑا اپنا خیال رکھیں خدا گواہ ہے جتا اکبر ویدہ پہ نا واپسی دے چانس کوئی نہیں اکبر موت دے پاسے جا رہے ہیں اکبر لمبے سفر تے جا رہے ہیں اور جلے قیمت دے وچ آئے نا علماء نے لکھا ہے کہ جی اکبر بچھا پہنچے نا بیویاں نے حالہ پائے ایک حلقہ بنایا نے جیڑے پاسے اکبر وینے بیویاں ساری نال لگیا وینے کوئی آدھیے یا اکبر ارحم علا غربتنا کوئی آدھے واہ محمدہ کوئی آدھے واہ علیہ اجرکم اللہ ازادر اکبر ٹردہ پیے جی میں لاش نہیں ہے جی میں ایک جوان دی لاش ہوئے اور جی میں گھر دے جو جنازہ پیا ٹردہ ہوئے حضرت اکبر دا اس قسم دی تیاری ہو گئی ہے ازادر پتہ نہیں ماں دے دل تے کیا گزرا ہو سی اور حسین دے بارے جملہ مل دے کہ العلی جلے سامنے علی ٹردے بدن نا سامنے حضرت اکبر ٹردے بدن نا وہ پچھو جڑا ہے حضرت امام حسین ٹردے بدن فقبلہو بعد آن و لحظہ فقط ٹردے نہیں ودے تھوڑی تھوڑی دیر تو بعد اپنے اکبر دا سینہ چوم دیں پیشانی دا بوسا دیں دیں اور چوم کے اپنے ہاں دے نال لین دیں لحظے لحظے فقبلہو بعد آن و لحظہ دا معنی یہ بنتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر تو بعد اکبر کو ہاں دے نال لین دیں اکبر کو چوم دیں وقت ٹور پون دیں تمہیں پیو پوتر وقت ہاں دے نال لین دیں وقت ٹور پون دیں وقت ہاں دے نال لین دیں وقت ٹور پون دیں ازہادارو میں زیادہ لمبا نہ کرا فقط اتنا میں عرض کر دے ماں جلے گھوڑے تے چڑھ کے تے ونجن لگ گئے نا اس ویلے حضرت امام حسین دے بے وسطی کے قدم ور پہ پیچھا موڑ کے رکھا سنا بابا اگر نہیں منجنا جہاد تے تو اجازت نہیں دے بڑی آدھن حالت کیڑی ہے پاگ کھلی ہوئی ہے پاگ دے پیچ گاٹے دے وچ آئے اتھا علماء نفسیاتی جملہ پڑھ دیں میں کو نہیں پتہ کہ تھیں کتاب ہے یا نہیں وہ آدھن کہ اکبر شاید حسین نے آنکھا ہو سی اکبر تم ہے جوان میں ہاں 57 سالہ دا بڑھڑا کاش تیرا میرے جیاں کوئی پتر ہوئے تیرا پتر ہویا کوئی تیرے جیاں کوئی جوان وقت تیرے کو پچھاں موت تے پاسے کھیوے منی جائے ازہدارو اکبر چلا گئے حسین کو چین کوئی نہیں کہہ ویلے اٹھ دیں کہہ ویلے باندھ دیں ازہدارو اکبر لڑ کے 80 کو یا 120 کو فنار کر کے واپس آئے ہیں نفسیاتی جملہ میں عرض کر دے ماں تو آدھے جو خدا نہ کرے کہیں مومن دبار مریض ہوئے اور وہ ہسپتال دے وچ داخل ہوئے تے ہسپتال دے وچ سارا عملہ سارے ڈاکٹر آکھن وکھرا سارے کے آکھن تیرا بال بچدا نہیں اندے کول وصیت شخصیت کچھ گن اے کوئی آخری خواہش ہے کچھ گن اے بچدا کوئی نہیں بھی خدا گواہ ہے وہ پیو آرام نال آسی اپنے بچڑے دے کول کو اکثری تو بچدا تا ہے نہیں کوئی تیری آخری خواہش ہے تا دساچا اگر خدا نخواستہ وہ بال آکے چا بابا میں کو پک لگ گئے میں بچدا کوئی نہ لیکن ایک گھٹ میں کو پانی دا پلا چا ازہدارو وہ بال وہ بابا اٹھ سی کہ میرے سجے دور سے اسی مسلمانوں میں کوئی ایک گھٹ پانی نہ دیو چا میرا پتر بچدا نہیں ہے ازہدار کربلا دے وچ یہ صورتحال ہے اکبر نے آ کے امام حسین کو مطالبہ کیتا بے موسم انگور کھواون والا حسین آج اتنا مجبور ہے مولا اکبر آدن بابا ایک گھٹ پانی نہ مل پوے ہے نا میں کو لوہے دے بھار نے مار مکایا ہے
میں کو آگ میں کو اس پیاس نے میں کو قتل کر چھوڑے ازادارو اجل جملے آنکھیں سنا حسین دا جگر نہ دلیج گیا ہو سی حسین آدھر یا علی ادن الیہ اے میرا بیٹا ذرا میرے قریب آ ازادار قریب صدقے مولا کہ ادخل لسانک فی فمی اپنی زبان ذرا میرے منہ دے وچ پا ازادار اجل اکبر نے اپنی زبان بابے دے خشک ہو منہ دے نال لائیے فوراً پچاٹ گیا در بابا لسانوں کا ہے بس من لسانی بابا تیرا منہ تو میرے منہ کو زیادہ خشک ہے اس میں نے آدھر مان تو چلا مان دیکھو تیرا نانا تیرا دادا دیکھو آب کوثر نہ سراب کرے سی ازادر اکبر آیا ہے جنگ کتنی بڑے احسن القتال نے جملہ لکھا ہوا ہے کہ جنگ کتنی سی بڑی سونی جنگ لڑے اکبر جلے آخر دیتے آیا ہے نا اکبر نے آکے بابا میں اکبر دا آخری سلام ازادر اس میں حضرت امام حسین گھوڑا دوڑا کے انترائے سفر لکھے نے مولا دے پہلا سفر گھوڑے دا دوسرا سفر پیدل اور تیسرا سفر ایرانی لکھ دے زانو بے زانو بازو بازو اپنے پتر دی لاش تے ہی آئے جی میں چھوٹا بچہ آدھے آکے علی نکی نکن صاحب نے جملہ لکھا ہے اپنے پتر دا سر چاہ کے اپنے زانو تے رکھس وقت دل نہیں بھری چاہ اکبر دی شہادت پہ پڑھنا ازادار وقت دل نہیں بھری چاہ وقت اپنے بیٹے دا سر چاہ کے اپنے ہاں دے نال لائس لیکن دل نہیں بھری جا ازادار وقت کیا کیتا اپنے بیٹے دا سر جھلس اپنا سر جھکایس جھک دیا وضع خد والا خد ہی بنے اپنا رخسار اکبر دے رخسار تے رکھ ایک جملہ کس یا علی میں تیرا بڑھڑا پیوا میرے اکھی دا نور مک گیا ہے میرے اکھی دا نور ختم ہو گیا دنیا بعد کلفا اکبر تیرے بعد حسین خاک جیونے ازادارو اتھا آیت اللہ نجفی صاحب نے اپنی کتاب سعادت الدارین دے چک جملہ لکھا ہے وَتَلِّ الْحَاکِ اپنے پتر کو زمین دوتے خاک کربلا تے سمایا وقت اٹھی کھڑا ہے حسین لیکن اٹھا بڑا اوکھا ہے اٹھی کھڑوتا ہے کمر صدی کیتیس اپنے ابال ہائیس ابال ہا کے کٹھی کیتیس تے خیمے آلے پاسے اشارہ کر کے آدھے جڑے بچ گئے ہو آؤ میرے نال اکبر چواؤ ازادارو بنی ہاشم دے بال دوڑے بنی ہاشم دے بال آ کے اکبر کو چوایا ہے کوئی اکبر دا سینہ جھلی ودائے کوئی اکبر دے پیر جھلی ودائے کوئی اکبر دا سر جھلی ودائے ازادارو حالت کیڑی اکبر دے پیر زمین دے اتے خط کھچیں دے آنے ازادارو اکبر دی لاش چاہ کے گنج شہداء چ مولا حسین نے رکھی ہے میں اکثر مولا تیرا اکبر کتنا خوش قسمت ہے تیرے اکبر دی لاش کو آپ مولا حسین چاہ کے خیمت گن ہے توڑی دیر تو بعد زہرا دلال تے سجدہ دیوڑے زہرا دلال تیرا سر کون جھولی چ پیسی تیرا سر کون سنبھلے سی علماء پڑھتے ہیں شاید جنت البقیع چو آواز آوے گھبراؤ نہیں میں زہرا جنت البقیع چو آ گیا میں اپنے پتر دا سر سنبھال گنسا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایکم